بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المقالۃ الثانیہ فی القضایا و احکامها وفیہا مقدمۃ و ثلاثۃ فصول۔ اما المقدمۃ ففی تعریف القضیۃ و اقسامها الاولیہ۔ ماتن نے فرمایا کہ دوسرا مقالہ قضایا اور اس کے احکام کے بارے میں ہے، اور اس مقالے میں ایک مقدمہ اور 3 فصلیں ہیں۔ بہرحال مقدمہ قضیہ کی تعریف اور اس کی اقسام اولی کے بارے میں ہے۔ یہاں پر تصدیقات کی بحث کو شروع فرما رہے ہیں۔ جب تصورات کی بحث سے فارغ ہوئے تو اب تصدیقات کی بحث کو شروع فرمایا۔ تصدیقات میں سب سے پہلے قضایا کو بیان کیا۔ قضایا یہ قضیہ کی جمع ہے۔ قضایا قضیہ کی تعریف نیچے کر رہے ہیں۔ القضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ و کاذب، کہ قضیہ ایسی بات ہوتی ہے، ایسا قول ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ وہ اس بات میں، اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ صحیح ہوتا ہے کہ اس کے کہنے والے کو کہا جائے کہ اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ وَهِيَ حَمْلِيَةٌ، یہ قضیہ حملیہ بھی ہوتا ہے۔ حملیہ کب ہوگا؟ قضیہ حملیہ کب ہوتا ہے؟ ان حلت بطرفیہا الی مفردین کقولک زید عالم و زید لیس بعالم، اگر اس کے دونوں طرف یعنی موضوع اور محمول حل ہوں دو مفردوں کی طرف، جیسے تیرا کہنا زید عالم ہے یا زید عالم نہیں، تو اس کو حملیہ کہیں گے۔ دیکھو قضیہ کو نحوی لوگ جملہ کہتے ہیں۔ قضیہ کو نحوی لوگ جملہ کہتے ہیں۔ پھر نحوی حضرات جملے کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلیہ۔ منطقی لوگ جملے کی 2 قسمیں کرتے ہیں، جملے کو قضیہ کہتے ہیں۔ اب قضیہ جو ہے ایک ہوتا ہے حملیہ، دوسرا شرطیہ ہوتا ہے۔ قضیہ حملیہ میں ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے محمول۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جملہ اسمیہ کو وہ قضیہ حملیہ کہتے ہیں۔ آسان ڈیفینیشن کریں تو قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کو۔ آسان تعریف اس کی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مقابل شرطیہ۔ کیا ہوتا ہے؟ شرطیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں طرف اس کے حل ہوں 2 مفردوں کی طرف، زید مفرد ہے، عالم مفرد ہے، 2 مفرد کی طرف حل ہو رہا ہے، دونوں طرف اس کے 2 مفرد کی طرف جا رہے ہیں۔ حل ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک کا حمل دوسرے پر ہوتا ہے، ایک چیز پر دوسرے حکم لگایا جاتا ہے، اس کو حل کرنا کہتے ہیں۔ دونوں طرف حل ہوتے ہیں، ایک کا حکم دوسرے پر لگتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے۔ جو حکم لگایا جائے وہ محمول ہوتا ہے، جو حکم لگایا جائے، اور جس پر حکم لگا وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو حکم کے حمل کی وجہ سے، حکم لگانے کی وجہ سے اس کو حملیہ کہتے ہیں۔ اور شرطیہ کب ہوتا ہے؟ اگر حل نہ ہو، یعنی حمل نہ ہو، دونوں طرف اسے
دو مفرد کی طرف نہ جا رہی ہوں تو ہوتا ہے شرطیہ۔ یہ تو ماتن نے چند چیزیں ذکر کی نا۔ اب شارح کیا فرماتے ہیں؟ اقولو لما فارغ عن مباحث قول شارح شرع فی بیان مباحث الحجتی، کہ ماتن جب قول شارح کی بحث کرنے سے فارغ ہوئے جعفر، تو حجت کی بحث کو بیان کرنے میں شروع ہوئے۔ کس سے فارغ ہوئے؟ تو قول شارح وہ تصورات کی بحث تھی اور حجت تصدیقات کی بحث ہے۔ یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماتن جب تصورات کی بحث سے فارغ ہوئے تو تصدیقات کی بحث کو شروع فرمایا۔ قول شارح سے فارغ ہوئے تو حجت کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حجت کو بیان فرمایا تو حجت کے اقسام کو بیان کرتے، قضایہ کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ وَلَمَّا تَوَقَّفَ مَعْرِفَتُهَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْقَضَايَا وَأَحْكَامِهَا، اور جب اس حجت کی معرفت قضایا اور اس کے احکام کی معرفت پر موقوف ہے، جب اس حجت کی معرفت قضایا اور اس کے احکام پر کی معرفت پر موقوف ہے، تو وعدہ المقال ثانیتا لبیان ذالک، تو دوسرے مقالے کو اس کو بیان کرنے کے لیے ماتن نے ذکر کیا، وضع کیا، کیونکہ حجت کا سمجھنا قضایا اس کے احکام پر موقوف ہے۔ موقوف علیہ کو ذکر پہلے کریں گے، موقوف کو بعد میں کریں گے نا۔ تو سب سے پہلے قضایا اس کے احکام کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد حجت سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کو بیان کریں گے۔ اگر قضایا اس کے احکام کو بیان نہ کرتے نا تو حجت سمجھ میں نہ آتی، معرفت نہ ہو پاتی، اس لیے دوسرے مقالے کو اس بات کو بیان کرنے کے لیے وضع کیا۔ وَرَتَّبَهَا عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ فُصُولٍ، اس کو مرتب کیا ایک مقدمے اور 3 فصلوں پر۔ کس پر؟ ایک مقدمے اور 3 فصلوں پر۔ مقدمے میں کیا ہے؟ امبل مقدمہ، تو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مفعول اس مفعول پڑھ سکتے ہیں، فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ الگ بیس ہے۔ امبل مقدمہ تو ففی تعریف القضیۃ و اقسام الاولیہ، بہرحال مقدمہ قضیہ کی تعریف اور قضیہ کی اقسام اولی کے بارے میں۔ مقدمہ کس بارے میں؟ اب قضیہ کی تعریف تو ہم نے پہلے سنی سمجھی، لیکن یہ اقسام اولی کیا ہے؟ یہ اقسام اولی کیا ہیں؟ دیکھو، ایک ہوتی ہیں اقسام اولی، دوسری ہوتی ہیں اقسام ثانوی۔ اقسام اولی کہتے ہیں پہلی تقسیم کو۔ کسی بھی چیز کی سہیل پہلی تقسیم کرو نا، وہ اقسام اولی ہوتی ہے، اور تقسیم ثانی کرو تو وہ تقسیم ثانوی ہوتی ہے۔ کلمہ ہے نا، کلمہ ہے، اس کی اقسام اولی اسم فعل حرف ہے۔ کلمے کی تقسیم کاری، پہلی تقسیم کاری اسم فعل حرف، تو یہ اقسام اولی ہیں۔ پھر اسی کلمہ کی معرب مبنی، مذکر مؤنث، منصرف غیر منصرف، یہ تقسیم ثانوی ہے۔ یہ کلمے کے اقسام ثانوی ہیں، ماضی مضارع امر نہیں،
یہ تقسیم ثانوی ہے، عامل غیر عامل عرب یہ تقسیم ثانوی ہے۔ تو یہاں پر اقسام اولی کو بیان کیا ہے، یعنی قضیہ کی اقسام اولی جو ہیں وہ حملیہ اور شرطیہ ہے۔ اقسام اولی کیا ہے؟ اور اس کے بعد اتفاقیہ، لزومیہ، ضروریہ، لا ضروریہ، یہ تقسیم ثانوی ہیں، یہ اقسام ثانوی ہیں، اولی نہیں ہیں۔ اسی بات کو شارح بیان کر رہے ہیں وَأَقْسَامِهَا الْأَوْلِيَّةِ، یعنی الحاصلہ بحسب القسمت اولیہ، پہلی تقسیم کے اعتبار سے جو حاصل ہو اس کو اقسام اولی کہتے ہیں۔ پہلی تقسیم کے اعتبار سے جو حاصل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اقسام اولی کہیں گے۔ فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ تَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ، کیونکہ قضیہ اولاً تقسیم ہوتا ہے حملیہ اور شرطیہ کی طرف۔ ثم الحملیۃ تنقسم الی ضروریۃ بلا ضروریہ، مثلا پھر حملیہ تقسیم ہوتا ہے ضروریہ کی طرف اور لا ضروریت کی طرف، مثال کے طور پر۔ تو قضیہ جو حملیہ اور شرطیہ کی طرف تقسیم ہو رہا ہے نا وہ تقسیم اولی ہے، اور جو حملیہ ضروریہ لا ضروریہ کی طرف تقسیم ہو رہا ہے وہ تقسیم ثانوی ہے قضیے کی۔ شرطیہ بھی اسی طرح لزومیہ اور اتفاق کی طرف تقسیم ہوگا، یہ قضیہ کی تقسیم ثانوی ہے، یہی ہے نا۔ وَالشَّرْطِيَّةُ إِلَى لَزُومِيَّةٍ وَإِتْفَاقِيَّةٍ، کہ شرطیہ تقسیم ہوگا لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف۔ وَأَقْسَامُ الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ هِيَ أَقْسَامُ الْقَضِيَّةِ، حملیہ اور شرطیہ کی اقسام قضیہ ہی کی اقسام ہیں عمر، یہ قضیہ ہی کی اقسام ہیں۔ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَقْسَامٍ أَوْلِيَّةٍ لَهَا بل اقسام ثانویہ، مگر یہ کہ یہ اقسام اولی نہیں ہیں، یہ ضروری لا ضروری لزومی اتفاقی قضیہ کی ہی اقسام ہیں، لیکن اولی نہیں بلکہ اقسام ثانوی ہیں۔ وَإِنَّمَا تَنْقَسِمُ الْقَضِيَّةُ إِلَيْهَا ثَانِيًا بِوَاسِطَةٍ أَنَّ الْحَمْلِيَّةَ وَالشَّرْطِيَّةَ تَنْقَسِمَانِ إِلَيْهَا، محض قضیہ کو اس کی طرف ثانوی طور پر تقسیم کیا، کس واسطے کے ساتھ؟ حملیہ اور شرطیہ کے واسطے کے ساتھ، کہ حملیہ اور شرطیہ ان کی طرف تقسیم ہوتا ہے، حملیہ شرطیہ ان کی طرف کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے۔ تو فالغرض من بدل مقدمہ ذکر اقسام اولیہ، تو یہاں پر غرض مقدمے کو وضع کرنے کی اقسام اولیہ کو ذکر کرنا ہے۔ مقدمے کو ذکر کرنے کی غرض کیا ہے؟ اقسام اولیہ کو ذکر کرنا مقصود ہے یہاں پر، یعنی قضیہ کی بالذات جو اقسام ہے اس کو ذکر کرنا مقصود ہے، یعنی قضیہ کی جو ذات ہے اس کو تقسیم کرنا، اقسام بالذات جو ہے اس کو تقسیم کرنا مقصود ہے، لا اقسام اقسامیہ، نہ کہ اقسام کے اقسام کو ذکر کرنا۔ یہاں پر قضیہ کی اقسام جو ذات بالذات اقسام حملیہ اور شرطیہ ہیں اس کو ذکر کرنا مقصود ہے، اقسام کے اقسام کو ذکر کرنا مقصود ہے نہیں ہے۔ تو فالقضیہ تو فوائد قیدات سبق ختم۔ فالقضیہ تو قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ اور کاذب، پر قضیہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ قضیہ ایسی بات ہے، ایسا قول ہے، صحیح ہوتا ہے کہ اس کے کہنے والے کو کہا جائے کہ اس بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو فالقول، قول کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ المرکب فی القضیۃ الملفوظہ، وہ لفظ مرکب جو قضیہ ملفوظہ کے اندر ہو، یا وہ مفہوم عقلی جو قضیہ معقولہ کے اندر مرکب ہو۔ اس کے دو معنی ہوئے، قول کے کتنے معنی ہوئے؟ دو معنی ہوئے۔ ایک قول کا وہ معنی ہے بلفظ مرکب ہے جو قضیہ ملفوظہ سے مرکب ہو، اور دوسرا وہ مفہوم عقلی جو قضیہ معقولہ سے مرکب ہو۔ ان دونوں قسم کو کیا کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں۔ تو قول کا اطلاق عقلی چیز پر بھی آتا ہے، جیسے قیاس وغیرہ کرتے ہیں،
اور لفظی چیزوں پہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قضیہ ملفوظہ پر بھی آتا ہے جیسے زید قائم، اور عقلیہ پر بھی آتا ہے۔ تو لفظ قول بمنزلہ جنس کے ہے، فالقول مبتدا جنس خبر، لفظ قول بمنزلہ جنس کے ہے، یشتمل اقوال تامہ و ناقصہ، یہ لفظ قول اقوال تامہ کو بھی شامل ہے اور اقوال ناقصہ کو بھی، مرکبات تامہ کو بھی شامل ہے اور مرکبات ناقصہ کو بھی شامل ہے۔ اور قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فی او کاذب، اور ماتن کا قول کہ صحیح ہے کہ کہا جائے اس کے قائل کے لیے کہ وہ اس میں سچا ہے جھوٹا، یہ جو ماتن نے کہا ہے یہ بمنزلہ فصل کے، بمنزلہ فصل کے ہے۔ یخرج الاقوال ناقصہ و انشاءات، اس سے اقوال ناقصہ نکل جائیں گے، اقوال ناقصہ نکل جائیں گے، کیونکہ اقوال ناقصہ کے بارے میں نہیں کہتے کہ سچا یا جھوٹا ہے، علی بہار ہے، ناقصہ کے بارے میں نہیں کہتے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس لیے اقوال ناقصہ نکل جائیں گے، انشاءات بھی نکل جائیں گے، امر نئی انشاء بھی نکل جائیں گے، کیونکہ امر نہیں انشاء کے بارے میں تمنی ترجیح کے بارے میں بھی نہیں کہا جاتا کہ سچا ہے جھوٹا ہے، بات سمجھے؟ واہیا اما حملیہ اور شرطیہ، یہ قضیہ حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا، یہاں تک آپ کا سبق ہے، بات سمجھ آئی؟ اب اس کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں، عبارت و ترجمہ کر لیا، دوبارہ کر لیں۔ قال المقالۃ الثانیۃ فی القضایا و احکامہا، ماتن نے فرمایا دوسرا مقالہ قضایا اس کے احکام کے بارے میں، وفیہا مقدمۃ و ثلاثۃ فصول، اس میں ایک مقدمہ اور 3 فصلیں ہیں۔ اما المقدمۃ ففی تعریف القضیۃ و اقسام الاولیہ، پر المقدمہ قضیہ کی تعریف اس کے اقسام اولی کی تعریف کے بارے میں ہے۔ القضیۃ قول یصح ان یقال لقائل انہ صادق فیہ و کاذب، قضیہ ایسا قول ہے، صحیح ہے کہ کہا جائے اس کے کہنے والے کے لیے سچا ہے اس میں یا جھوٹا ہے۔ وہی حملیۃ ان حلت، اصل میں حمزہ اصلی گر جائے گا، ان حلت ہے بطرفیہا الی مفردین کقولک زید عالم و زید لیس بعالم، اور یہ حملیہ ہے اگر حل ہو اس کے دو طرف، دو مفردوں کے طرف، جیسے تو تیرا کہنا زید کھڑا عالم ہے اور زید نہیں عالم۔ شرطیہ ہوگا و شرطیۃ ان لم تنحل، اگر حل نہ ہو اس کے دو طرف، دو مفردوں کی طرف۔ اقول شارع کہتے میں کہتا ہوں لما فارغ عن مباحث قول شارع، جب ماتن فارغ ہوئے قول شارع کے بحث سے، تو شارع فی بیان مباحث الحجت، تو حجت کے بحث کو بیان کرنے میں شروع ہوئے۔ ولما توقف معرفتها علی معرفت القضایا و احکامها، جب موقوف ہے اس حجت کی معرفت قضایا اس کے احکام کی معرفت پر، تو وضع المقالۃ الثانیۃ لبیان ذالک، تو ماتن نے دوسرے مقالے کو وضع کیا اس کو بیان کرنے کے لیے۔ ورتبها علی مقدمۃ و ثلاثۃ فصول، اور مرتب کیا اس کو ایک مقدمے اور 3 فصلوں پر، اس کو مقالہ ثانیہ کو۔ اما المقدمہ تو ففی تعریف القضیۃ و اقسام الاولیہ، پر مقدمہ قضیہ کی تعریف اور اس کی اقسام اولی کی تعریف کے بارے میں۔ اقسام اولی سے مراد کیا ہے؟ الحاصلتی بحسب القسمۃ الاولیہ، جو پہلی تقسیم کے ذریعے حاصل ہو۔ فإن القضیۃ تنقسم اولا الی حملیہ و شرطیہ، کیونکہ قضیہ تقسیم ہوتا ہے اولا حملیہ اور شرطیہ کے طرف۔ ثم الحملیہ تو تنقسم الی ضروریہ ولا ضروریہ، مثلا، اور حملی پھر حملیہ تقسیم ہوتی ہے ضروریہ اور لا ضروریہ کے طرف، مثال کے طور پر وہ شرطیہ تو الی لزومیہ و اتفاقیت، اور شرطیہ تقسیم ہوتی ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف۔ وہ اقسام الحملیتی و شرطیتی ہے اقسام القضیتی، حملیہ اور شرطیہ کی اقسام یہ درکیت قضیہ کی اقسام ہیں۔ الا ان لیس باقسام اولیہ بل لہا بل اقسام ثانویہ، مگر یہ کہ یہ اقسام اولیہ کی نہیں، یہ اقسام اولیہ اس کی نہیں، یعنی قضیہ کی اقسام نہیں، بلکہ یہ اولی نہیں، اقسام اب اس کے لیے قضیہ کے لیے اقسام اولی نہیں بلکہ ثانوی ہیں۔ وَإِنَّمَا تَنْقَسِمُ الْقَضِيَّةُ إِلَيْهَا ثَانِي بِوَاسِطَةٍ أَنَّ الْحَمْلِيَّةَ وَالشَّرْطِيَّةَ تَنْقَسِمَانِ إِلَيْهَا،
محض تقسیم کیا قضیہ کو اس کی طرف ثانوی طور پر اس واسطے کے ساتھ کہ حملیہ اور شرطیہ دونوں اس کی طرف تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ یعنی ضروریہ لا ضروریہ لزوم اتفاقیہ کی طرف۔ فالغرض من وضع المقدماتی ذکر الاقسام الاولیہ، تو مقدمہ کو وضع کرنے کی غرض اقسام اولیہ کو ذکر کرنا ہے، یعنی اقسام قضیہ بالذات کو ذکر کرنا ہے، لا اقسامیہ، نہ کہ ان کے اقسام کو ذکر کرنا۔ فالقضیہ تو قول یصیح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ وکاذب، تو ماتن نے قضیہ کی تعریف کی کہ ایسا قول ہے کہ صحیح ہوتا ہے کہ کہا جائے اس کے کہنے والے کو سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے۔ تو قول جو ہے یعنی قول سے مراد کیا ہے؟ وہ لفظ مرکب جو قضیہ ملفوظہ کے اندر ہو، یا مفہوم عقلی جو مرکب ہو قضیہ معقولہ سے، ایسا قول یہ جن سے شامل ہے یشتمل اقوال تامہ و ناقصہ، تو شامل ہے اقوال تامہ و ناقصہ کو، وقول وقول یصیح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ وکاذب، اور اس کا ماتن کا قول یصیح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ وکاذب، یہ بمعنی فصل کے فصل خبر، یہ فصل کے جسے نکال جائیں گے اقوال ناقصہ انشائیات تمام کے تمام، چاہے امر ہو نہیں ہو استفہام وغیرہ ذالک ہو، وایا اما حملیۃ شرطیہ، یہ قضیہ یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا سب کو؟